بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہت اہم موضوع۔ میں ہمیشہ اپنے دوستوں سمیع ابراہیم صاحب ہو گئے اور عمران ریاض صاحب ہو گئے، صحافی ہیں سچے اور دلیر، اور حسن نثار صاحب ہو گئے، ڈاکٹر شاہد صاحب ہو گئے، اور یا مقبول صاحب ہو گئے۔ ان سب لوگوں کو میں بہت شوق سے اور بہت اچھے طریقے سے سنتا ہوں، کیونکہ حقیقت اور سچائی کو سننا چاہیے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ وقت نکالو تاکہ ملک کے لیے خیر اور برکت کے لیے، ملک کے لیے خیر اور بہتری کے لیے سوچنا چاہیے۔ ان لوگوں نے، میں ان کی ہی ابھی عمران ریاض صاحب کی بات بھی سن رہا تھا، سمیع ابراہیم صاحب کا بھی دکھ سن رہا تھا۔ ابھی دکھی کیا جا رہا ہے ان صحافیوں کو، جو سچے لوگ ہیں، سچی بات کر رہے ہیں، ان کو دکھی کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، ان کو تکلیفیں دینے کا پروگرام۔ اب بزرگ انسان ہے سمیع ابراہیم صاحب، ہمارے بڑے محترم اور بہت صد احترام ہیں، ہر دل عزیز انسان ہے، وہ کوئی غلط بات نہیں کرتے، وہ ہر بات وہ اچھی کرتے، اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، میں غلط بھی کروں اس میں اچھائی چھپی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، کوئی بھی دکھ اور درد کا رونا روتا ہے، اگر وہ غصے سے یا پیار سے، اس میں حقیقت ضرور ہوتی ہے، اس میں اچھائی یا برائی ضرور چھپی ہوتی ہے۔ تو ہمیں جن کے خلاف، یعنی میں فعل ہوں تو مفعول کو سوچنا چاہیے کہ میرے خلاف یہ بندہ آخر کیوں بول رہا ہے، آخر میری کوئی ذاتی دشمنی تو اس سے نہیں ہے، تو یہ کیوں اتنا درد مند ہوا پڑا ہے۔ میں اپنی فوج سے، اپنے ملک اور دیش کی فوج سے یہی سوال کرتا ہوں۔ عمران ریاض صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، کیا اب یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے عمران ریاض صاحب کی، کیا اب اگر واقعی وہ فوجی اور اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے یا ISI کا ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا اب یہی کام رہ گیا ہے فوج کا، اسٹیبلشمنٹ کا اب یہی کام رہ گیا ہے کہ پہلے ملک میں 18 جماعتوں کا کنبہ لایا، اور جبکہ ایک سیفر اور ایک ریئل طریقے سے دھمکی زدہ خط ایک لیگل پرائم منسٹر کے لیے دھمکی دیا گیا خط بھیجا گیا، جس کے ثبوت موجود ہیں اور وہ عدالت کے پاس پہنچ چکا ہے۔ اگر غلط یا جھوٹ ہوتا تو وہ عدالت عظمیٰ تک نہ پہنچتا، اور تمہاری جو ہے نا سلامتی کونسل کے پاس نہ دیتے۔ وہ لوگ پاگل نہیں ہیں عمران خان صاحب کہ تمہیں پکڑا دیتے۔ خط سچ ہے، صداقت ہے، مگر تم لوگوں میں دال میں کالا کالا ہے۔ میں کہوں گا کیوں؟ ہمارے ملک کی سلامتی فوج سے جڑی ہوئی ہے، ہمارے ملک کی سلامتی، ہمارے ملک کی پوری باؤنڈری کی سلامتی، اور ہوائی سلامتی اور زمینی سلامتی اور سمندری سلامتی اس فوج سے جڑی ہوئی ہے۔ بے شک سلامتی دینے والا اللہ ہے، یہ حق اور سچ ہے، مگر جو چوکیدار ہوتا ہے نا، وہ مالک کا اور قوم کا محافظ ہوتا ہے۔ میں نے پوری دنیا پھری ہے، میں نے دیکھا ہے، سنگاپور ہو گیا، تھائی لینڈ ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، اور بہت سارے ملک ہیں میں نے جو دیکھے ہیں، وہاں تو اس قسم کا کوئی چکر نہیں ہے کہ فوج اپنے کام کرنے کے بغیر چیف آف آرمی اسٹاف جناب میٹنگیں کر رہا ہے، کبھی جاپانی سفیر سے، کبھی امریکی سفیر سے، کبھی جناب اس کا کیا واسطہ ہے فوج کو اس سے کیا واسطہ کہ وہ میٹنگیں کرے؟ تم اپنے کام کرو جو تیرے کرنے والے ہیں۔ ملک کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھنا دوستو، ملک کی عمر سن 1947 سے لے کر، آپ سمجھدار ہیں، ابھی تک دیکھ لیں، ملک کی عمر
جو کھانے والی قوم ہے، جو عمر کھا گئی ہے ہمارے ملک کی، ان میں اکثریت کردار فوج کا ہے۔ کون تھے؟ ایوب خان، پھر کون آئے؟ ضیاء الحق، 12 سال، کم بھی نہیں۔ پھر کون آئے؟ مشرف۔ تو میرے ملک کی عمر آدھی سے زیادہ یہ فوج کھا چکی ہے۔ سچ سچ ہے فوج، میں محبت کرتا ہوں اس فوج سے بھی۔ دیکھیے، گلہ شکوے محبت، گلہ شکوے وہاں ہوتے ہیں جہاں کوئی واسطہ ہو۔ عمران خان ہمارے جو دل عزیز، ہر دل عزیز، ہمارے جو ہر دل عزیز صحافی ہیں، ان کا قدر لازمی ہے۔ یہ جناب ایف آئی اے کون ہوتی ہے؟ ایف آئی اے یہ اسٹیبلشمنٹ کون ہوتی ہے؟ یہ عدالتیں کون ہوتی ہیں؟ میں پوچھتا ہوں، سب سے بڑی عدالت عوام کی ہے، سب سے بڑی عدالت حق اور سچ کی، اور تمہیں منتخب کرنے والی یہ عوام ہے 23 کروڑ کم و بیش، اللہ عالم۔ اس کا قدر کرو۔ آپ نے تو یہ خون پسینے کی عوام کی کمائی سے، یہ مریم کون ہوتی ہے جو دھمکیاں دے رہی ہے اور آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہتے، اور ایک غریب انسان کو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں؟ ایف آئی اے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے بھی، کہ یہ مریم، اس کا باپ چور لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ تمہیں سرے عام دھمکیاں دے، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اور ایک غریب انسان سچ بولنے پہ، اور ہمارا بزرگ سمیع ابراہیم صاحب ایک سچ بول رہا ہے، حقیقت ہے، جو حقیقت کہہ رہا ہے، کوئی کسی کے خلاف نہیں بول رہا، جو سچ ہے، حق ہے، وہ صحافت میں ضروری بولا جاتا ہے، وہ بول رہا ہے، اور اس کو ایف آئی اے نے جناب نوٹس بھیج دیا ہے۔ کون ہوتی ہے ایف آئی اے؟ یاد رکھنا، میں صحافیوں سے، دوستوں سے کہہ رہا ہوں، میں تو کوئی صحافی نہیں ہوں، میں تو ویسے ہی یوٹیوبر ہوں اور عام سا آدمی ہوں، کوئی بات نہیں، میں عام ہوں یا خاص ہوں، اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ میں عام ہوں چاہے خاص ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ہی ایک انسان اگر ابھرا، سمیع ابراہیم یا ریاض کیا نام ہے، یا عمران ریاض صاحب، یہ اگر ابھرے، تمہیں دن کے چاند اور تارے دکھا دیں گے، تمہیں دن کے تارے دکھا سکتے ہیں ہم۔ یاد رکھنا، اپنی حدود میں رہو، اپنی حدود میں رہو۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، عوام سب سے بڑی عدالت ہے، میں سب کو کہوں گا، اپنی حدود میں انصاف، یعنی یہ کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا، میں حدود میں رہنا، میں بھی اپنی حدود میں رہ کے کام کر رہا ہوں، کروں گا، کرتا رہوں گا۔ کسی کو جرت ہے تو مجھے ہاتھ لگا کے دیکھے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، اپنی حدود میں رہو، جو حدود اللہ نے تمہیں دی ہے اس حدود میں رہ کے کام کرو گے تو ملک کی بھی سلامتی ہوگی، تمہاری فوج کی بھی سلامتی ہوگی، تم عدالتوں کی بھی سلامتی ہوگی۔ سب کو کہہ رہا ہوں، تمام ادارتوں کو، اپنی حدود میں رہ کے کام کرو۔ یہ اپوزیشن بھی اپنی حدود میں رہ کے کام کرے، یہ حکومت امپورٹنٹ، اپنی حدود میں رہ کے۔ تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ۔ یاد رکھنا، یہ قرآن کی آیات ہے، اگر تم مسلمان ہو۔ حدود کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول، کہ جو حدود میں رہ کے کام کرتا ہے وہ صحیح رہتا ہے، اور جو حدود سے تجاوز کرتا ہے فقد ظلم نفسہ، وہ اپنے نفس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کسی کے ساتھ نہیں کر رہا۔ تم بے شک مار دو ساری عوام کو، تم بے شک مار دو دنیا کو، مگر تم اپنے نفس کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن، اور پوچھا جائے گا تم سے یہاں گریبان سے پکڑ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں بکواس نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن شریف کہہ رہا ہے، یہ قرآن فرما رہا ہے، اللہ کی کتاب اللہ کہہ رہی ہے کہ تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا اگر تم نے حدود پار کی۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ حدود پار کر رہے ہیں۔ تم نے 18 جماعتوں کو لا کے سر پہ بٹھا رہا، حدود پار۔ تم سمیع ابراہیم جیسے مفلس انسان کو، مفلس انسان ہے، بزرگ آدمی ہے، اس کو نوٹس بھیج دیا ایف آئی اے، تم حدود پار کر رہے ہو۔ رانا ثناء اللہ شیطان، تم حدود پار کر رہے ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف، تم حدود پار کر رہے ہو،
حمزہ شہباز تم حدود پار کر رہے ہو، ان کے حواری تمام جو منحرف ہیں جو بھی ہیں ان سے میں کہتا ہوں شرم کرو، شرم کرو۔ اگر ان باپ بیٹے کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو تم سے محبت ہوتی تمہیں وزیر اعلیٰ کیوں نہ بناتا، تم میں سے وزیر اعظم کیوں نہ بناتا؟ یہ کوئی محبت نہیں ہے، کچھ شرم کرو۔ ملک کو دو پہ لگا کے رکھ دیا ہے، تم کو شرم کرو۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی سیاست پر، ایسی قوم پر جو ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ عمران خان زندہ باد۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمارے فوج کو ہدایت دے، ہمارے FIU کو، ہمارے اداروں کو انشاءاللہ حق اور سچ کی راہ پر چلائے۔